السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 113 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 110 تک تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 111 سے تفسیر سٹارٹ کریں گے اور مزید دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اللہم اخلصنا بوجہک الکریم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ ٹرانسلیشن۔ قال فرمایا عیسی بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے، اللہم اے اللہ، ربنا ہمارے رب، انزل اتار علینا ہمارے اوپر، مائدۃ من السماء ایک خوان آسمان سے، تکون لنا عیدن ہو ہمارے لیے عید، لأولنا وآخرنا ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیۃ منک اور نشانی ہو تیری طرف سے، وارزقنا اور تو ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین اور تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی منزلها علیکم بے شک میں اتاروں گا اس کو تم پر، فمن یکفر بعد منکم جو کوئی کفر کرے گا بعد اس کے تم میں سے، فانی اعذبہ تو بے شک میں عذاب دوں گا اس کو، عذاب لا اعذبہ کہ نہیں عذاب دوں گا اس کو یا ویسا، احد من العالمین کسی ایک کو جہان والوں میں سے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 111 سے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے وحی کی طرف حواریوں کی یہ کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسولوں پر، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اور تو گواہ رہے کہ بے شک ہم فرمانبرداروں میں سے ہیں۔ اور ادھر جو وحی کا ذکر آ رہا ہے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ اور جب میں نے وحی کی، یہ وحی وہ نہیں ہے جو پیغمبروں اور رسولوں کی طرف، نبیوں کی طرف بذریعے فرشتے کے وحی کی جاتی ہے، بلکہ یہ وحی ہے جو کہ انسان کسی بھی چیز کے اندر القاء کی جاتی ہے، جیسا کہ شروع میں وحی کی ہم اقسام پڑھ چکے تھے کہ بذریعہ فرشتے کے وحی کا آنا یا دل میں القاء کیا جانا، تو جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے وہ صرف خاص طور پہ پیغمبروں اور نبیوں کی طرف ہی کی جاتی ہے، لیکن یہ جو دل میں القاء کیا جانا، دل میں کسی خیالات کا آنا، الہام کا آنا، تو یہ کسی اور کی طرف بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن کے اور مقامات پہ بھی فرماتے ہیں، جس طرح کہ موسیٰ کی طرف بھی وحی کا ذکر آتا ہے، اس کے علاوہ شہد کی مکھی کی طرف بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور وحی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، یہ کہ بنا پہاڑوں میں گھر اور درختوں پر اور اس پر جو لوگ اونچے اونچے چھتے چڑھاتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو وحی ہے ایک وسیع معنی پہ بولا جاتا ہے، وحی کا ورڈ یعنی کہ خفیہ اشارہ، اس کے علاوہ پھر شہد کی مکھی کے علاوہ موسیٰ کی طرف بھی وحی کی گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔
اور وہی کی ہم نے طرف موسیٰ کی یہ کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے، اور جب تو ڈرے اس کے بارے میں اس کو ڈال دے دریا میں یا سمندر میں، اور نہ ڈرنا اس کے بارے میں اور نہ غم کھانا، بے شک ہم اس کو آپ کی طرف ہی لٹا دیں گے، اس کو پیغمبروں میں سے کر دیں گے۔ تو ادھر بھی اللہ رب العزت نے حواریوں کی طرف وحی کی، وحی سے مراد خفیہ اشارہ یا دل میں بات ڈال دینا یا القاء ہو جانا کہ کیا کرو، یہ کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسولوں پر۔ تو انہوں نے آگے سے انکار نہیں کیا، بنی اسرائیل کی طرح انہوں نے آگے سے حجت نہیں کی یا یہ نہیں کہا کہ سمینا و عصینا، بلکہ انہوں نے کیا کہا، آمنا واشہد باننا مسلمون، کہ ہم ایمان لے آئے اور تو گواہ ہے کہ بے شک ہم فرما برداروں میں سے ہیں، مسلمانوں میں سے ہیں۔ اور ادھر وحی کے بارے میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ بعض اوقات فرشتے کے ذریعے بھی اللہ رب العزت اپنے پیغامات پہنچاتے ہیں۔ کچھ ایسے واقعات پہلے ملتے ہیں، پہلے لوگوں میں ایسا ہوا، لیکن یہ فرشتے کے ذریعے کسی کی طرف اس طرح پیغامات پہنچانا، اس سے کوئی نبوت کا، رسالت کا واضح ہونا یا ثابت ہونا نہیں ہے، بلکہ رسالت اور جو پیغمبری کا اللہ تعالیٰ منصب عطا کرتے ہیں وہ اپنے خاص بندوں کو ہی عطا کرتے ہیں۔ جس طرح ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ رسالت کا منصب کس کو عطا کریں، پیغمبری کس کے اندر اتارے۔ اور ادھر حواری کون تھے؟ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوور تھے، ان کے جو ساتھ دینے والے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے، تو لیکن یہ بہت ہی تھوڑے تھے تعداد میں، اور ان کے بارے میں جو تعداد وہ اوورآل بتائی جاتی ہے وہ تقریباً 12 کے قریب ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو حق قبول کرنے والے ہوتے ہیں، اسلام لانے والے ہوتے ہیں، وہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ادھر دیکھیں کہ انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم عیسائی ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، یا انہوں نے اپنا کوئی اور فرقہ برائیتانہ نام رکھا ہو، جس طرح کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم مسلمان کہلانے کے باوجود بھی جیسے کہ مختلف فرقے بنا لیے ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے فرقے کے مطابق اپنا نام رکھے۔ اور جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے ہیں، تو آگے سے اسپیشلی یہ سوال پوچھا جاتا ہے، نہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی فرقہ تو ہوتا ہے نا، کس فرقے سے آپ تعلق رکھنے والے ہیں؟ کہ بھئی جب اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، قرآن ایک ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمارا خود نام قرآن میں مسلمان رکھا ہے، سماکم المسلمین، کہ تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اور کیا پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام ہی ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اس کے علاوہ جو بھی مرضی انسان نام رکھ لے تو اس سے کوئی حق کا ثابت ہونا واضح نہیں ہوتا۔ تو حواریوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کہ اللہ تو گواہ ہے، بے شک ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ پھر مزید اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، تو جب کہا حواریوں نے اے عیسی بن مریم، کیا طاقت رکھتا ہے رب تیرا، حل یستطیع ربک، کیا طاقت رکھتا ہے رب تیرا، یعنی کہ ایسا کر سکتا ہے۔ اور ادھر کیا پتہ چلتا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، جو ان کے پیروکار تھے، انہوں نے ہی یہ مطالبہ کیا تھا کہ کیا تیرا رب ایسا کر سکتا ہے۔ اس سے یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی انکار کیا تھا یا ان کو رب کے اس کے کرنے پہ کوئی ان کو شک تھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کیا کہ تیرا اس پہ ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، بلاکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے لیکن اس سے میں اپنا اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں، کہ دل میں جو اطمینان ایک شرح صدر ہوتا ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا کہ ہمارے سامنے ایک سجا سجایا دسترخوان ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ چیز ہو، تو یہ چیز سن کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ لیکن انہوں نے آگے سے اس چیز کی کیا وجوہات بتائیں، قالوا، انہوں نے کہا، نرید، ہم چاہتے ہیں، ان ناکل منہا، یہ کہ ہم اس میں سے کھائیں۔ 3 وجوہات بتائیں، اور ہمارے دل اطمینان حاصل کریں، ونعلم، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، تحقیق تو نے ہم سے سچ کہا، ونکون علیہ من الشاہدین، ہم اس پر گواہ بھی ہوں، یعنی کہ جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس پہ اطمینان حاصل کریں تو پھر ہم اس پہ گواہی دینے والے بھی ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو خوان تھا وہ کیا چیز تھی؟
اور کہا جاتا ہے کہ مائدہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کوئی بہت بڑا طباق ہو، کوئی ٹرے ہو، کوئی پلیٹ ہو، جس طرح کے پہلے بھی بہت بڑے بڑے تھال ہوا کرتے تھے۔ آج تو لائف سٹائل ہی چینج ہو گیا ہے، وہ چیزیں پہلے والی نہیں رہیں۔ تو پہلے یہ بڑے بڑے تھال ہوا کرتے تھے، اس میں کھانا سجایا جاتا تھا۔ جیسا کہ چھوٹی سی مثال کہ آج ہمارے معاشرے میں ڈائننگ ٹیبل ہیں، یا پھر اس کے علاوہ تشتریاں ہیں، یا پھر مزید کھانے کی ٹرالیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس قسم کی جو کوئی چیز ہوگی کہ جس کا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے سامنے آسمان سے بالکل سجایا آئے، ہم خود اس کو آسمان سے نازل ہوتا دیکھیں۔ یہ ویسے بھی یوں کہنے کہ ان کی یہ پرانی روش تھی کہ اس قسم کے مطالبات وہ روز کرتے رہتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بہت سارے واقعات بنی اسرائیل کے پڑھے کہ وہ کبھی کچھ کہتے، کبھی کسی چیز کا مطالبہ کرتے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جو بنی اسرائیل کے ان کے بڑے تھے کہ ہمیں اللہ کو سامنے لا دکھا تو پھر ہم تجھ پہ ایمان لائیں گے کہ واقعی تو سچا پیغمبر ہے۔ اور اس قسم کے مزید سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیے گئے۔ تو مزید دسترخوان پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ عموماً ہمارے ہاں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ سفرہ وغیرہ بچھایا جاتا ہے، وہ چاہے کپڑے کا ہو یا پلاسٹک ہو، ریکسین کا ہو، تو شیٹ بچھائی جاتی ہے۔ تو یہ سنت بھی ہے۔ تو سنت طریقہ یہی ہے کہ انسان جب کھانا کھائے تو دسترخوان لگا کے سب مل بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اس سے ایک تو پیار محبت بھی پیدا ہوتا ہے، اس کے علاوہ سب کو مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ جس طرح ہم آج اتنے بیزی ہو چکے ہیں، ہر بندہ اپنی ہی لائف میں بیزی ہے، کوئی کسی کے پاس وقت نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتا، کوئی ایک دوسرے کی خیر خبر نہیں کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سب ایک دوسرے سے اجنبی ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے ہی موبائلوں میں مصروف ہے، اپنی زندگی میں مصروف ہے۔ تو اس طرح اگر دسترخوان پہ مل بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو سب کو ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا، کوئی پیار محبت کی فضا قائم ہوگی، اور یقیناً اس سے گھروں میں برکتیں بھی ہوں گی۔ لیکن یہ دسترخوان بچھا کر بیٹھ کر کھانے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، اور زیادہ جو چیز دکھنے کو ملتی ہے وہ ڈائننگ ٹیبل نے لے لی ہے اس کی جگہ۔ خیر وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں چینجنگ آتی جا رہی ہے، تو جو بھی حالات ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، تو کوشش کریں کہ سب مل بیٹھ کے کھانا کھائیں ایک ہی وقت میں۔ چلیں روز نہیں تو کبھی کبھار ہفتے میں ایک بار ہی لازمی اس قسم کا موقع ملنا چاہیے، چاہے فرائیڈے کا دن ہو یا پھر سنڈے ہو، جس طرح کے جو چھٹی کا دن ہوتا ہے سب کو موقع مل جاتا ہے، سب گھر میں ہوتے ہیں، تو چاہیے کہ اس دن کوئی اسپیشلی ڈش بنائیں جو سب گھر والوں کو پسند ہو۔ تو سب کو کہیں کہ آج فلاں وقت پہ کھانا تیار ہوگا تو سب نے ایک ساتھ ہی مل کے بیٹھ کے کھانا ہے۔ اس طرح ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ وقت کی بھی بچت ہو جاتی ہے، ورنہ ایک آ رہا ہے اس کو کھانا دیا جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے اس کو گرم کر کے دیا جا رہا ہے، تو اس طرح بہت زیادہ وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے، جو کہ ایک لمحہ ہمارے پاس اتنا قیمتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی بتائی ہے، بہت ہی بہترین دعا ہے کہ جب دسترخوان اٹھایا جائے اس وقت دعا پڑھی جائے، تو وہ دعا بھی آپ نے لازمی یاد کرنی ہے اور سنانی بھی ہے لیسن میں، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا۔ اور اس کے بارے میں فضیلت بھی بتانی ہے کہ جو وہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری سنائی ہے۔ آج کے لیے لیسن اتنا ہی کافی ہے، تو جہاں تک لیسن آپ کو دیا گیا ہے اتنا ہی آپ لوگوں نے سنانا ہے۔ اس کے علاوہ کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، اسپیشلی سورۃ الکہف، درود شریف کی کثرت، مسواک اور صدقہ خیرات۔ اور اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کا گرینڈ ٹیسٹ تھا 5 پاروں کا، تو وہ انشاءاللہ کوشش ہوگی ہماری کہ سنڈے کو آپ لوگوں سے ٹیسٹ لے لیا جائے۔ اللہ رب العزت سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اپنی راہ میں قبول و منظور فرمائے، اور سب کو اپنے قرآن کے لیے چن لے، آمین۔ تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ سنڈے کو لازمی انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں سے ٹیسٹ لے لیا جائے گا۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، تو آپ لوگوں نے ہر طرح سے تیاری رکھنی ہے۔ 5 پارے ہیں، اور ترجمے پہ بھی اچھی طرح فوکس کیجئے گا، اور تفسیر کو بھی اچھی طرح دیکھیے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے روٹ ورڈ بھی کچھ تھوڑے بہت پوچھے جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کو اندر روٹ ورڈ بھی بتائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ الحمدللہ دوسرا گروپ روٹ ورڈ والا بھی اپنے جوائن کیا ہوا ہے، پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اب روٹ ورڈ بھی آنے چاہیے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔